بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 48۔ یہ آیت میم اور نون کی کثرت کی وجہ سے زبان پر پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ہر جگہ کے قواعد بتانے ہیں آپ کو اس آیت میں پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے پوری آیت کو جوڑ کر پڑھیں گے۔ آیت مبارکہ کی عبارت میں جو حالت تجویدی قواعد کی بارہا دیکھی گئی ہے، آپ سب سے پہلے انہیں مختصراً سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آیت کو پڑھنا اور اسے سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ میم مشدد، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا ہوگا لفظ معک، یہ ہم نے تھمبنیل پر اس آیت کے اس ٹکڑے کو درج کیا تھا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں جو لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے میم مشدد۔ تو میم مشدد کے بارے میں ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ کو میم پر تشدید نظر آئے تو حرف کو آپ نے 2 گنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ یہ 2 حرکت کے برابر پکڑ لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اسی آیت کا ایک لفظ ہے، آپ کو بتاتا ہوں، ثم، اس آیت میں آگے جا کر آئے گا معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، ثم اس میں دیکھیں میم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ میم پر تشدید نظر آئے تو حرف کو 2 گنا کر لیں اور غنہ 2 حرکت کے برابر پکڑیں۔ دوسرا قاعدہ جو اس آیت کے اندر استعمال ہوگا وہ کیا ہے؟ میم ساکن پلس میم، میم ساکن کے بعد اگلا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف میم ہو، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک لفظ میم ساکن اور اگلا لفظ میم سے شروع ہو رہا ہے تو دونوں میم کو ملا کر ایک میم بولیں گے اور غنہ 2 حرکت تک پکڑیں گے۔ اس عمل کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ کیفیت بھی آپ کو متعدد جگہ نظر آئے گی۔ نون ساکن یا تنوین پلس میم، نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد جو اگلا لفظ شروع ہو رہا ہو وہ میم سے شروع ہو رہا ہو تو وہ بھی ادغام کے تحت آتا ہے، اور نون کی آواز کو میم میں آپ نے ضم کر کے غنے کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ آیت کی عبارت میں آپ یہ حالت بھی بارہا دیکھیں گے۔ چوتھی اور آخری بات سمجھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آیت مبارکہ کو بھی پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد دوسرے حروف آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر میم ساکن کے بعد با آتی ہے تو اقلاب ہوتا ہے، اگر کسی اور حرف نے پیروی کی ہے تو اظہار یعنی واضح ادائیگی ہوگی۔ یہ عمومی نوٹ آپ کو غلطیوں سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب آگے آپ آئیے، پہلے میں آیت مبارکہ کو مکمل پڑھ لیتا ہوں، پھر ہم اسے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر مشق کر لیں گے۔ ہر جگہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غنہ کہاں پکڑنا ہے اور کہاں الفاظ کو آپ نے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، آیت مبارکہ کو پڑھ لیں آہستہ آہستہ اور وقت کے ساتھ ہم اسے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل یا نوح اہبط، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے قیل یا نوح اہبط، آپ اسے اہبط میں حمزہ کا سکون کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے، اہبط اہبط، قیل یا نوح اہبط، یہاں پر ہا اور ہا آپس میں مل رہے ہیں تو آپ نے دونوں میں اپنے اپنے مخرج کا لحاظ رکھ کے دونوں حروف کو ادا کرنا ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، بسلام منا، بسلام کے آخر میں تنوین ہے اور اس کے بعد میم آتی ہے، یہاں پر تنوین پلس میم ہے تو ادغام نون کی آواز میم میں ضم ہو کر غنے کی حرکت کو آپ نے 2 گنا کر دینا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے بسلام منا، بسلام، بسلام، کس طرح سے؟ بسلام
جی آگے دیکھیے گا وبرکات علیک، وبرکات علیک وعلی امم کے آخر میں تنوین ہے، تو آگے آپ نے اس کو ملانا ہے اگلے حصے سے، تو اس کے لیے آپ پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ کس طرح سے؟ وعلی امم ممن معک، یہ وہ حصہ ہے جہاں میم کے ساتھ مل رہا ہے۔ جب اممن کی تنوین کے بعد میم آتی ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، تنوین کو میم میں ادغام کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کا میم میں ادغام ہوگا تو نون کی آواز یہ میم کے ساتھ مل کر غننے کو پیدا کرے گی۔ کس طرح سے؟ اممم، آگے جو مم لکھا ہوا ہے وہاں میم مشدد ہے، غننے کو پکڑ کر آپ نے میم کو دو گنا کر دینا ہے۔ اب پھر اس کو جوڑ کر پڑھیں، امم ممن معک، امم ممن معک، ایک مسلسل اور میم نما غنہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شفاہی ادغام ہونٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہونٹ بند کریں اور ناک سے غنہ محسوس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا میم کے ذریعے سے غننے کی آواز کو آپ نے دو حرکتوں کے برابر لمبا کر دیا ہے۔ آگے چلیے گا ثم یمسہم منا، یہ بھی اہم ہے، ثم میں میم مشدد ہے تو غننے کو آپ نے دو حرکت کر دینا ہے، اور اگلا لفظ منا میم نون کے ساتھ ملتا ہے، یہاں پھر ادغام میم پلس میم آئے گا، دونوں میم کو ملا کر ایک میم پڑھیں گے اور غنہ کریں گے دو حرکت کے برابر۔ اور آخری لفظ کو دیکھیے گا عذاب علیم، آخری آیت واضح اور آرام سے پڑھیں، علیم میں ممدودات اور حرکتوں کا خیال رکھیں۔ پوری آیت کو جب ہم اسے جوڑ کر پڑھیں گے، ہر لفظ کا اور ہر قواعد کا خیال رکھ کر پوری آیت کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو زبان پر پھسلن آتی ہے نون اور میم کے تکرار کی وجہ سے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ دوبارہ سے میرے ساتھ پوری آیت مبارکہ کو ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیل یا نوح اہبط بسلام منا، بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 48 کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو قبول فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبق پسند آیا ہو تو لائک اور اپنے جاننے والے احباب تک اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔